بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کو پی ایم ایس گرلز 2 کی اردو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں اپنی آن لائن کلاسز کو توجہ اور غور سے سن رہے ہوں گے اور ضرور اس میں حصہ بھی لے رہی ہوں گی۔ آج ہماری اردو کی تیسری آن لائن کلاس ہے اور آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اسی کتاب میں سے ہم نے اپنا سبق پڑھنا ہے اور اس سبق کا نام ہے سائنسی کرشمے۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب پہ نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کے پاس آپ کی پینسلوں کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے پاس اپنی پینسلیں اور رف کاپی رکھ لیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 80 نکال لیں، پیج نمبر 80 نکال لیں۔ جی بیٹا، اب سائنسی کرشمے ہم نے پڑھنا ہے۔ سائنسی کرشمے، اس کے اوپر آج کی اپنی تاریخ لکھ لیں۔ سائنس کا مطلب ہے وہ علم جس کی بنیاد تجربات پر ہو۔ کرشمے کہتے ہیں کرامات کو۔ یہ لفظ کرشمہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس میں دیکھیں مختلف مشکل الفاظ دیے گئے ہیں جن کے میں آپ کو معنی بتاتی ہوں اور اپنی پینسل کے ساتھ اس کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس محدود، جس کا مطلب ہے حد کیا گیا۔ نمبر 2 ورڈ ہے ہمارے پاس دخانی، اس کا مطلب ہے دھوئیں سے متعلق، بھاپ سے چلنے والا، یعنی جو چیزیں بھاپ کے زور سے چلیں، بھاپ کہتے ہیں اسٹیم کو۔ اگلا لفظ ہے بیٹا ہمارے پاس عرشہ۔ عرشہ کہتے ہیں بحری جہاز کی چھت یا تختہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ورڈ ہے میرے پاس دسترس، اس کا مطلب ہے رسائی یا پہنچ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان چاروں الفاظ کے معنی اپنے پاس کتاب پر لکھ لیے ہوں گے۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حائل، اس کا مطلب ہے بیچ میں آنے والا۔ روک، اس کا مطلب ہے رکاوٹ۔ جراحی، اس کا مطلب ہے جراح کا پیشہ، یعنی زخموں کا علاج، ڈاکٹری چیڑ پھاڑ۔ اگلا لفظ ہے تشخیص، مرض کا پہچاننا، مرض کو جاننا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس تحقیق، اس کا مطلب ہے اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، یعنی کہ ریسرچ کرنا۔ اگلا لفظ ہے ارزاں، ارزاں کا مطلب ہے سستا، کم قیمت۔ مواصلات، مواصلات کا مطلب ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی کہ حرکت، پیغام رسانی کے ذرائع کو پہنچانے۔ اب دیکھیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو الفاظ میں آپ کو بتاتی جو مشکل، اس کے الفاظ لکھتے جائیں۔ یہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھ کے بھی بتا دیے ہیں، یہی آپ نے اپنی گھر میں کرنے بھی ہیں، رف کاپی پر کریں گی بھی اور یاد بھی کریں گی۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اپنے چیپٹر کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا انتظام کر لیتا ہے، یعنی اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اس کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کی ضروریات محدود تھی، لمیٹڈ تھی، یعنی کم تھی۔ وہ جہاں رہتے تھے وہیں سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ بہت کم لوگ دوسرے علاقوں کی طرف ضرورت اور مجبوری کی حالت میں قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ قافلوں لفظ قافلہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے مسافروں، تاجروں کا گروہ۔ سفر پیدل یا گھوڑوں، خرچوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا۔ جیسے کہ بیٹا یہ دیکھیں آپ کی کتاب پر بھی تصویر بنی ہوئی ہے، اس میں اونٹ بھی دکھائے گئے ہیں، لوگ بھی ہیں، مختلف جانور بھی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی تصویر ہے جس پہ اونٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں گھوڑوں کی بھی تصویر ہے جس کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے اور اپنا سامان ادھر سے ادھر پہنچاتے تھے۔
جانور ہی سفر کا واحد ذریعہ تھے، وسیلہ تھے۔ سمندری سفر کے لیے بادبانی کشتیاں تھیں۔ یہ دیکھیں، ایک کشتی آپ کو پانی میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ اسی طرح کی ایک دوسری کشتی ہوتی ہے جس پہ یہ کپڑا لگا ہوتا ہے، اس کپڑے کو بادبان کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب لکھ لیں بیٹا، آپ کے پاس جو اسٹکی نوٹس آپ نے بک پہ لگائے ہوتے ہیں نا، اس پہ اس کا لکھیں مطلب بیٹا، وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگاتے ہیں۔ وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگاتے ہیں، یعنی بادبانی کشتیاں استعمال کرتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انسانی ترقی کی تاریخ میں سب سے بڑی انقلابی تبدیلی پہیے کی ایجاد سے آئی۔ پھر سائنس نے جوں ترقی کرتا گیا، ٹھیک ہے، اور انسان کے سفر کو آسان بناتا گیا۔ اس نے سب سے پہلے پہیے کی ایجاد کی۔ پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، جانوروں پر سفر کرتے تھے، پھر اس نے پہیے کی ایجاد کی اور اپنے سفر کو آسان بنا لیا۔ پہیے کی ایجاد سے فاصلوں کو طے کرنے کا وقت نسبتاً کم ہو گیا۔ اس نے اس ایجاد کی مدد سے اپنے سفر کو آسان بنا لیا۔ پہلے لوگ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن پھر اب اپنے جانوروں کا استعمال کرتے تھے، راہٹ کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، گھوڑوں کا، ٹانگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اب اس نے اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے پہیے کی مدد لی اور اس میں گاڑیاں، جہاز، ٹرینیں اور مختلف طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا گیا، جس سے وہ اپنے سفر کو آسان بناتا گیا۔ انسانی ترقی کی تاریخ میں دوسری انقلابی تبدیلی بھاپ کی قوت سے رونما ہوئی۔ قوت کہتے ہیں طاقت کو، رونما ظاہر ہونا۔ بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا۔ انجن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا، آلے کو کہا جاتا ہے، مشین کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ یہ دیکھیں، آپ کو سامنے ایک ریل نظر آ رہی ہوگی، اس نے اس کا انجن ایجاد کیا۔ اس دریافت کے بعد دخانی کشتیاں اور بحری جہاز ایجاد ہوئے۔ دخانی جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا بیٹا، بھاپ سے چلنے والی کشتیاں، ٹھیک ہے بیٹا، اور بحری جہاز ایجاد ہوئے۔ بحری کسے کہتے ہیں؟ سمندری کو کہتے ہیں، پانی میں جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جارج اسٹیفنسن کے انجن کی رفتار کم تھی، لیکن پیٹرول اور بجلی کی دریافت نے سفر کے ذرائع کو اور بھی تیز تر بنا دیا۔ دریافت کہتے ہیں ایجاد کو، ذرائع کہتے ہیں وسیلوں کو اور بھی تیز تر بنا دیا۔ 19ویں صدی میں رائٹ برادران کی جدوجہد کوشش نے انسان کے ہوا میں اڑنے کا خواب پورا کر دیا۔ کیسے پورا کر دیا تھا؟ انہوں نے ایک ایروپلین بنایا تھا، جیسے آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، اپنی کتاب پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ انہوں نے اس خواب کو پورا کر دیا۔ ہوائی جہاز تیار ہونے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہوائی جہازوں کی رفتار، سفر کرنے والوں کی سہولت اور حفاظت میں بہتری ہوتی گئی۔ سہولت یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں بنانے کی کوشش کی۔ کس کی مدد سے؟ سائنس کی مدد سے۔ بحری جہازوں میں بھی بہت جدتیں ہوئیں۔ جدتیں کہتے ہیں نیا پن آیا، تبدیلیاں آئیں، نئی چیزیں سامنے آتی گئی۔ بڑے بڑے بحری جہاز ایجاد ہوئے۔ بحری کسے کہتے ہیں؟ سمندری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بنائے گئے، جن میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں۔ سہولیات کس کی جمع ہے؟ سہولت لفظ کی جمع ہے۔ میسر کا مطلب ہے دستیاب تھیں۔ بعض بحری جنگی جہازوں کے عرصے پر تو ہوائی جہازوں کے اترنے اور اڑنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ عرصے کہتے ہیں جہاز کی چھت یا تختے کو۔ الغرض مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے لگا، یعنی کسی بھی خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر ہم اپنے پیاروں سے گھنٹوں میں مل سکتے ہیں۔ پہلے یہی سفر بہت زیادہ دنوں میں طے کیا جاتا تھا۔ یہ سب سائنس کے کرشمے ہی ہیں۔ فاصلے بہت تیزی سے سمٹ رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں۔ سفر اب قدرے آرام دہ ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے کہ گھر اور سفر میں کوئی فرق رہا ہی نہیں۔
انسان ترقی کا ایک اہم موڑ گراہم بیل کے ٹیلی فون کی ایجاد سے شروع ہوا۔ 150 سال پہلے ہم جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو خط کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے، اپنے پیغام پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچاتے تھے، لیکن گراہم بیل نے کیا کیا؟ ایک ٹیلی فون ایجاد کیا۔ یہ دیکھیں، ٹیلی فون ایجاد کیا۔ اس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے پیاروں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا دل چاہا ہم نے فون اٹھایا اور بات کر لی۔ لوگ دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی اس کے ذریعے بات کرنے لگے۔ مزید ترقی وائرلیس کی ایجاد سے ہوئی۔ وائرلیس کہتے ہیں بغیر تار والے فون کو، یہ بھی پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ریڈیو کی ایجاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے لوگ مختلف خبریں سنتے تھے، پروگرام سنے جا سکتے تھے اور مختلف طریقوں سے اپنا پیغام بھی اسی کے ذریعے پہنچا سکتے تھے۔ اب کسی بھی مقام سے رابطے یا خبر کے لیے کسی تار یا کھمبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہر کسی کی جیب یا ہاتھ میں موبائل فون موجود ہے، جس سے رابطہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ جی ہاں میرا بیٹا، یہی موبائل فون جس کی مدد سے آج آپ کلاس بھی لے سک رہے ہو، گھر بیٹھے اس سے مختلف طرح سے سہولتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہمارا دل چاہتے ہیں ہم گانے بھی سن سکتے ہیں، ہم نے کوئی ڈرامہ دیکھنا ہم ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعائیں بھی یاد کر سکتے ہیں، ہر طرح کے کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا سائنس مزید ترقی کرتی گئی اور پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، جس میں ٹیلی ویژن ایجاد ہوا۔ یہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی کے چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ رنگین آتا ہے، پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، پھر سائنس سے ترقی کرتی گئی، پھر رنگین اس میں تصویریں آنے لگی۔ پھر زراعت کے شعبے میں لوگ جو ہیں وہ راہٹ کا استعمال کرتے تھے۔ راہٹ آپ کو پتہ ہے بیلوں کی مدد سے اپنا جو ہے وہ بیل ہل چلاتے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی اور اس کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی۔ پھر لوگوں نے اپنی زندگی کو اور آسان بنانے کے لیے اپنے لیے مشینیں دریافت کیں، جس میں اے سی، روبوٹ اور مختلف ایسی مشینیں ایجاد کی جس سے اس کی زندگی آسان ہو گئی، اس کے کام کرنے آسان ہو گئے۔ اسی طرح ڈاکٹروں نے اپنے لیے مختلف طرح کے آلات بنائے جس سے وہ آپریشن کر سکتے تھے، مرض کے بارے میں، بیماری کے بارے میں جان سکتے تھے۔ اسی طرح پھر پوری دنیا میں کمپیوٹر آ گیا۔ کمپیوٹر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیٹ وغیرہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو میرے آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کو جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رف کاپی پر بھی لکھنے ہیں میرا بیٹا، اور یاد بھی کرنے ہیں۔ آپ کو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ دیکھیں ہوم ورک کی تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے الفاظ کے معنی آپ نے رف کاپی پر بھی میرا بیٹا لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ یہ دیکھیں میں نے معنی بھی آپ کو دکھا دیے ہیں، آپ اس کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ اپنے پاس رف کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔